میری نانی اماں ایک منجن کرتی تھی، شاید میں نے آج تک نہیں بتایا، آج وہ بھی بتا دوں۔ مجھے فرماتی تھی کہ قبرستان میں جاتا ہے نا تو وہاں جال کے پتے توڑتے آنا، پیلو کے، تو میں وہ توڑتا آتا، اس کو دھو لیتی اور دھونے کے بعد اس کو خشک کر لیتی، خشک کرنے کے بعد ان کو کوٹتی۔ اتنا زبردست منجن ہے، اتنا منجن، کمال ہے، کبھی مل کے دیکھیں، اس سے پہلے شاید کبھی سنا ہو۔ سارا فاسفورس اور سارا کیلشیم، وہ یوں سمجھ لیں کہ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں جسم کے وٹامن اے سے زیڈ تک سارے اس پتوں میں ہوتے ہیں۔ ان پتوں میں آپ لگا کے دیکھیں، بس پیلو کا درخت عام ہے، عام ہے، اور قبرستانوں میں ویسے عام ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ عام ہوتا ہے۔ اس کے پتے لے لیں، یا نیچے سے پتے بعضوں کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے، چن کے دھو لیں، دھو کے صاف کر کے پانی میں ڈالیں گے، 2-3 دفعہ ایسے اوپر نیچے کریں گے، مٹی نیچے بیٹھ جائے گی، دھو کے اسے کپڑے پہ خشک کر لیں، خشک کرنے کے بعد پیس لیں، ان کو پیس لیں۔ اتنے کمزور ہوتے ہیں ہاتھوں سے پیس جاتے ہیں، بالکل پاؤڈر، ایسے پیسنا جیسے کپڑے سے نکالتے ہیں۔ منجن مل کے دیکھیں، دانتوں سے ایسے انگلی سے لگائیں، اندر باہر لگائیں، چند لمحوں کے لیے چھوڑ دیں۔ اس منجن نے دانتوں کی وہ بیماریوں کا علاج کرنا ہے، وہ بیماریوں کا علاج کرنا ہے، آپ گمان نہیں کر سکتے۔ بڑا عجیب وقت ہے کہ آج یہ منجن مجھے یاد آیا بڑے عرصے کے بعد۔ میری نانی اماں کی عمر بہت لمبی عمر پائی، 2009 میں فوت ہوئی، لمبی عمر پائی، لیکن ان کے دانت اتنے تھے کہ اب بھی کھانا چبا لیتی تھی۔ اور ایک دفعہ مجھے یاد ہے فرمانے لگی کہ یہ میرے دادا کرتے تھے اور ان کے دانت سارے محفوظ تھے، اور ایک دانت، ان کی لمبی عمر تھی بہت، اور میں نے پھر چند لوگوں کو بتایا، چند کو بتایا، زیادہ نہیں بتا سکا، چند کو بتایا، اور جس کو یہ منجن میں نے بتایا، جن کے دانتوں میں کیڑا تھا، جن کے دانت ہل رہے تھے، جن کے مسوڑے جگہ چھوڑ چکے تھے اور پیپ بہتی تھی، دانتوں میں، منہ میں بدبو تھی، اور دنیا کی ہر دوا، ہر منجن، ہر پیسٹ ناکام ہو گیا تھا، ہر برش ناکام ہو گیا تھا، وہاں جب میں نے ان سے کہا اس کو ملے، کمال ہے اس کی تاثیر، اور اگر اس کے کچھ ذرے اندر بھی چلے جائیں تو کیا حرج ہے؟ کبھی میں آپ کو اس کے پتوں کی آدھا چمچ کھانے کا فائدہ بھی بتاؤں گا۔ پیلو کے درخت کے پتے، وہی منجن، آدھا چمچ کھا لینے کے فائدے، لیکن پھر میں درخت یہ مسواک سے ہٹ جاؤں گا۔ وَعَبْقَرِيٍّ حِسَانٍ